اس بات کے اشارے اس وقت ہی ملنے لگ گئے تھے جب آج سائفر کیس کی سماعت شروع ہوتے ہی اچانک ختم ہو گئی اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 2 ججز میں سے ایک کو سپریم کورٹ بلایا گیا ہے اور اس کے بعد سماعت ختم۔ آج کچھ اور بہت ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جن کے اوپر میں بات کرنے ہی والا تھا، جیسے کہ عمران خان کی آج ایک اہم آفر کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے رکھیں لیکن باقی سب کو رہا کر دیں، اور ساتھ ہی ان کے 5 مطالبات، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کی ممکنہ احتجاجی تحریک ہے اس کا جلسہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے اور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے قیدی 804 کی رہائی۔ اس سے مشروط کر دیا گیا جلسہ اور بہت بڑا ایک سپر پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ کب ہوگا، کہاں پر ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کو کچھ ہی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرتے، اچانک ایک بہت بڑا بھونچال آیا پاکستان کے اس پورے منظرنامے کے اوپر، جسے سیاسی منظرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، عدالتی منظرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے ریسنٹ ڈیولپمنٹ نے ہلا کے رکھ دیا ہے سب کو۔ اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ بہت ریسنٹ ہیپننگ ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی آؤٹ کم آنا باقی ہے، جن کے بارے میں ڈیٹیلز ابھی لینا باقی ہیں، تو آتھینٹک چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک خط منظر عام پہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا۔ آپ نے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل سوشل میڈیا پہ سن لی ہوگی، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ عدلیہ میں مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا اس خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جج بھی مستعفی ہو چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی ریزائن کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا۔ کس کو لکھا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی 6 ججز ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کے 6 ججز کو خط لکھا ہے اور ان سے رہنمائی مانگی گئی ہے کہ اس ساری صورتحال میں ججز کو کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں، اتنے لمبے چوڑے جو خطوط ساتھ میں شامل کیے گئے ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ 6 ججز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی لکھتے رہے تاکہ چیزیں ریکارڈ پہ رہے، اور جو ان میں تفصیلات دی گئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے، بہت ہی خوفناک بھی ہے۔ اور ان ساری تفصیلات کی روشنی میں پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والے جو عدالتی فیصلے ہیں یا جو ٹرائلز ہوئے، ان سب کے اوپر ایک طرح سے کویشچن مارک نظر آ رہا ہے۔ آگے کیا ہوگا اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ 6 ججز کون سے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل 8 ججز ہوتے ہیں۔ ان 8 میں سے ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جنہوں نے خط نہیں لکھا، ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے جنہوں نے خط نہیں لکھا، لیکن باقی 6 کے 6 ججز نے، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت صاحبہ شامل ہیں، انہوں نے یہ خط تحریر کیا۔ اور کسے کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون ہے اس وقت؟ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان وہ شامل ہیں، پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اس میں شامل ہیں، پھر منصور علی شاہ جو سیکنڈ موسٹ سینئر جج سپریم کورٹ کے ہیں وہ ہیں، پھر جسٹس منیب اختر ہیں، پھر جسٹس ابراہیم خان جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں وہ شامل ہیں۔ نہ صرف یہ خط ان ممبران کو جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں ان کو لکھا گیا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی تمام ججز کو بھی لکھا گیا ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی لکھ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر آنے والے وقت میں شاید بہت زیادہ ڈسکشن ہونے والی ہے۔ تو اس کا ہنٹ کہاں سے ملنے لگ گیا؟ یہ شام کو تقریباً 4 بجے 5 بجے کے اراؤنڈ کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ ہنٹ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی لاوا پک رہا ہے جو کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے، اور ہنٹ وہ اس طرح سے بھی دے رہے تھے کہ آج سائفر کیس کی سماعت ہونا تھی جو کہ شروع ہوئی اور ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گئی، اور چیف جسٹس نے سماعت شروع ہوتے ساتھ ہی کہا کہ ہم اس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں کیونکہ ہم 2 ججز میں سے کسی ایک کو سپریم کورٹ بلایا گیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دا بال، بیکاز بہت سارے لوگ اس کو کامنٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب اصل امتحان شروع ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کا بھی، کیونکہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کنونشن کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں یہ بتایا جائے یا رہنمائی دی جائے ججز کو کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں عمران خان کے آج کے مطالبات اور ان کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے قید رکھنا ہے رکھیں لیکن باقیوں کو رہا کر دیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے
تو اس کے اوپر ابھی ریئیکشن آ رہا ہے ہر طرف سے، لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اپنے سے زیادہ مطلب عمران خان نے فکر دکھائی اس وقت اپنے ان کارکنان کی جو کہ 10 ماہ سے جیلوں میں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کریں، مجھے بے شک رکھنا ہے جیل میں تو رکھیں۔ لیکن مزید انہوں نے کیا کہا ڈیٹیل وہ بتانے سے پہلے ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کی رہائی کے لیے بھی ایک جو موومنٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہوتی نظر بھی آئے گی۔ اس کے سلسلے میں اسلام آباد میں تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، تو پی ٹی آئی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم پشاور میں یہ جلسہ کر لیں یا خیبر پختونخوا میں کسی جگہ پہ کر لیں اور رمضان کے بعد کیا جائے تو اس میں ایک بڑا پاور شو کرنے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو سیاسی رکاوٹوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، تو وہ ایک بڑا پاور شو کر پائیں گے۔ تو اس جلسے کا جو نام ہے وہ آج بیرسٹر گوہر بتا رہے تھے کہ قیدی 804 کی رہائی، اس کے نام سے یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کو مشروط کیا گیا ہے۔ تو بیسک آبجیکٹیو تو دباؤ بڑھانا ہے، اب دیکھتے ہیں کتنا بڑھتا ہے۔ اب آ جائیے عمران خان کے آج کے کچھ اہم مطالبات کی جانب اور جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے اس کے اوپر۔ عمران خان نے کچھ مطالبات دہرائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی اور 8 فروری کے انتخابات کی، ان دونوں کی الگ الگ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ حقائق سب کے سامنے آ سکے اور پتہ چل سکے۔ پھر ان سے یہ کویشچن بھی ہوا کہ آپ سے امریکی سفیر کوئی ملاقات کے لیے آیا یا کوئی بات چیت اس طرح کی آپ نے سنی؟ تو انہوں نے کہا ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ ملاقات کے لیے آئے تو ان سے بھی ڈونلڈ لو کے خط اور جو امریکی حکومت کا کردار ہے اس کے اوپر بات ضرور کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کا جو معاملہ تھا ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اصل سائفر آج تک میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس جو آیا وہ پیرافریز تھا اس سائفر کا، یعنی اس کے مندرجات تھے یا اس کا ٹیکسٹ آپ سمجھ لیجئے یا اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے، وہ آیا تھا میرے پاس۔ جو اصل سائفر تھا وہ ابھی بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جو میرے پاس اس کے مندرجات آئے تھے اگر وہ کسی نے گم کر دیے یا وہاں سے کھو گئے تو میں ذمہ دار اس کا نہیں ہوں، ایک پروٹوکول ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس کا، تو اس کی ذمہ داری میرے پہ نہیں آ سکتی۔ تو پھر انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 25 مئی کے جو ان کی پٹیشن ہے کم از کم اس کو انٹرٹین کر لیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے چل سکے۔ بہت سارے معاملات ان کے پینڈنگ پڑے ہیں عدالتوں میں جو کہ ٹیک اپ نہیں ہو رہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ وہ 8 فروری والے ہیں، یعنی کہ سیاسی میدان میں جیتنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی میدان میں ہی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے رانا ثناء اللہ کے بیانات کے بارے میں پوچھا گیا جو مبینہ طور پر دھمکی آمیز بیانات ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی نے بڑا سخت رد عمل بھی دیا، ایف آئی آرز بھی درج کرانے کی کوشش کی، تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو ہے خیر اس کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں کر لوں گا ڈسکشن۔ انہوں نے سخت رد عمل دیا لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے۔ پھر وہی بات اینڈ پہ جب ان سے کویشچن ہوا کہ اگر آپ کو جیل میں رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اور کارکنان بھی ہیں ان کے لیے آسانی کب ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کارکنان کو رہا کر دیں لیکن مجھے اگر جیل میں رکھنا چاہیں تو رکھیں، جتنی دیر دل چاہے رکھیں، لیکن جو باہر لوگ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ آمادہ نہیں ہے کہ عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جا سکے، اور اس کے لیے عملی طور پر وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ جو ریسنٹ ہیپننگز ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی اس کیمپین کو شاید بوسٹ اپ کرے، کیونکہ عمران خان جن ٹرائل کے نتیجے میں اس وقت جیل میں موجود ہیں ان ٹرائل کے اوپر بہت سیریس کویشچنز ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے یہ معاملہ، آگے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا بہت